الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. یہ آیت نمبر 34 سورہ نساء شریف کی اس کے پہلے حصے پر کل کلام کیا تھا مردوں کی عورت پر حاکمیت کے حوالے سے، اور مردوں کی عورتوں پر جو حاکمیت ہے اس کے دو سبب جو خالق اور مالک نے بیان فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا تھا، وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ آج کی اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیویوں کے حوالے سے کچھ اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ فالصالحات قانتات، نیک بیویاں کون سی ہیں؟ میں کہ نیک بیویاں وہ ہیں جو قانتات، جو فرما بردار ہیں، جو کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں۔ یہ کل کے درس میں جو فرمایا نا رب تعالیٰ نے قوامون، قوام مرد جو ہیں وہ عورتوں پر افسر ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فالصالحات قانتات، میں نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر کی حاکمیت کو مانیں، ان کی حاکمیت کو تسلیم کریں، ان کا حکم مانیں، انہیں اپنا بڑا سمجھیں، وہ نیک بیوی ہیں۔ فالصالحات قانتات، قانتات جو ہے یہ قنوت کی، یہ قانتتن کی جمع ہے، اور قانتتن کہتے ہیں اس عورت کو جو فرما برداری کرنے والی ہو، اپنے حاکم کا حکم ماننے والی ہو اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے والی ہو، وہ عورت جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے صالحات وہی ہیں بس، جو اڑ پھنس کریں وہ حکم کرے آگے سے کہ کیوں جی، وہ جو کہتے ہیں کہ واٹ اور وائی پڑھاتے ہیں مدرسے میں تو کہتے ہیں یہ جو سال ہے آپ کا یہ ہے لما کا، کیوں جی، لما کیوں، ماں کیا، واٹ وائی یہ کیا ہے جی، یہ کیوں ہے جی۔ جب بچہ پڑھ جائے تھوڑا سا آگے جائے تو اسے کہتے ہیں کہ اب تیرا وہ سال شروع ہو گیا، تو نے پوچھنا ہے ہم سے، تو نے پوچھنا ہے ہم سے کہ یہ کیا ہے، بتائیں گے یہ ہے، وہی کیوں ہے یہ، وجہ اس لیے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کہ بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ نہ کہے، نہ وٹ کہے، نہ بائے کہے، نہ لیما کہے، نہ ماں کہے، کیا ہے جی، کیوں ہے جی، یہ نہ کہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالصالحات قانتات، میں کہ یہی عورتیں نیک وہی عورتیں ہیں جو قانتات ہیں، جو اپنے شوہر کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والی ہیں، اس کے حکم کو ماننے والی ہیں۔ وہ عورتیں صالحات نہیں ہیں، وہ فاحشہ تو ہو سکتی ہیں جو باہر جا کر روڈوں پہ جا کر پینل فلیکس اٹھائیں اور اپنے شوہر کو کہیں کہ اپنے موزے خود ہی ڈھونڈ لو، اپنی فلانی شے خود ہی ڈھونڈ لو، اپنے گرم بستر تم خود ہی کر لو، اپنا کھانا تم خود ہی گرم کر لو۔ میں کوئی یہی کام کرنے کے لیے آئی ہوں دنیا میں؟ میرے لیے تو اور بھی بڑے کام ہیں، میں نے اور لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، میں نے اور لوگوں کو بھی کھانا گرم کر کے دینا ہے، میں نے تو جہاز میں 600 بندے کو کھانا بھی وہ مہیا کرنا ہے انہیں، جناب ان کی سیٹی بجائیں تو وہاں بھی میں نے حاضر ہونا ہے۔ میں تیرے لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میں صرف ایک مرد کی حاکمیت ماننے کا کہا ہے، شوہر تیرا حاکم ہے، بس شوہر تیرا حاکم ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا صرف ایک شوہر ہی حاکم نہیں ہے ہمارا، کیوں کہ اسے رب نے حاکم بنایا ہے، جسے رب بنائے ہم اسے نہیں مانیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا بے دینیت اور لادینیت ان کے اندر گھس چکی ہے، کیا بے حیائی ان کے اندر آ چکی ہے۔ ایک شوہر کو نہیں ماننا، باقی سب کا حکم ماننا ہے، جی ماسٹر کا ماننا ہے، پرنسپل کا ماننا ہے، مینیجر کا ماننا ہے، سب کا ماننا ہے، ایک نہیں ماننا حکم تو اپنے شوہر کا نہیں ماننا۔ بتائیں نا جتنی جناب اپنے افسر کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑی ہوتی ہے، اپنے شوہر کے سامنے بھی کبھی فرما برداری کی انہوں نے؟ کئی ساری جگہوں پہ آپ جاتے ہو دروازے میں کھڑی ہوتی، دروازہ کھول کے ویلکم سر،
ویلکم سر، یہی کہتے ہوئے سنائی دیں گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات، میں نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی حاکمیت کو مانے، قانتات اس کے حکم کو مانے، اس کی فرما برداری کرے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی؟ محافظات للغیب، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے، نیک عورتوں میں شمار اس کا ہے جو اپنے فرمایا کہ شوہر، کیونکہ شوہر جو ہوتا ہے نا، بیوی جو ہوتی ہے، شوہر کا کوئی بھی چھوٹا بڑا عیب اپنی بیوی سے پوشیدہ نہیں ہوتا، باقی چاہے جتنے مرضی لوگ ہوں سب سے پوشیدہ ہو سکتا ہے، بیوی سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں سب جس بندے کی بیوی اس کی معتقد ہے نا، اس کی نیکی کی صلاح کی، کہتا وہ بندہ نیک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کریمہ کے سامنے قیامت والے دن بیوی کو بھی لایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ ہاں تو گواہی دے یہ بندہ حسن خلق والا تھا یا بد خلق تھا، بیوی کی گواہی دے قیامت والے دن میدان محشر میں، میزان پر جب بندہ کھڑا ہو اس وقت بیوی سے پوچھ جائے گا ہاں بتا یہ بندہ حسن خلق والا تھا یا بد خلق تھا، اس کی گواہی میں بندہ چھوٹے گا، بتائیں ہاں جی یہ بندہ کھڑ مزاج تھا، کس طرح کا تھا، تیرے ساتھ کیا برتاؤ کرتا تھا، کیا رویت ہے اس کا۔ باہر جناب وہ چوہا بن کے رہتا تھا، گھر داخل ہوتا تو شیر بن جاتا تھا، اور کئی وہ ہیں جو گھر جاتے ہیں شیر بن جاتے ہیں، باہر ہوتے ہیں تو چوہے بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اچھا عورت بیوی جو ہے، بیوی کے سامنے کوئی بھی اس کا چھوٹا بڑا ہے پوشیدہ نہیں ہوتا، ہر طرح کی باتیں اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا نیک عورتوں میں حافظات للغیب، میں کہ وہ غیب میں یعنی کہ اس کی غیبت والی جو باتیں ہیں نا، پوشیدہ باتیں جو ہیں، اس کے اسرار جو ہیں، اس کے راز جو ہیں، میں کہ ان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو نہیں سناتی کرتی۔ آج عورتیں جو ہیں وہ عورت، آج کسی بھی عورت کو دیکھ لیں، اسے اپنے شوہر کے علاوہ ہر بندہ جو ہے خیر خواہ لگے گا، اپنے شوہر کے علاوہ صرف دشمن ہے پوری کائنات میں تو اس کا اپنا شوہر ہے، باقی پوری کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے اس کے خیر خواہ ہیں، سب کو دکھ بانٹے گی، سب کو دکھ سنائے گی، اور میرا شوہر ایسے، میرا شوہر، وہ پھر جناب اسے ہاتھ پھیرتا ہے، اسے پھر اپنی ہمدردی جتاتا ہے، میں بڑا خیر خواہ ہوں تیرا، پوری کائنات کے اندر تیرا خیر چاہنے والا میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں ہو۔ وہ ذلیل اصل میں اپنا جناب ہاتھ پہنچانا چاہتا ہوتا ہے اس پر، لیکن یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی ہوتی، وہ اسے اپنے شوہر کی سختیاں اسے جناب عذاب لگتی ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ میرے اوپر بڑا ظلم ستم ہو رہا ہے، میرے اوپر جناب ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی۔ اس کا شوہر جو ہے اس کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، پوری دنیا سے بڑھ کر اس کا خیر خواہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اوقات مائیں بھی انہیں غلط پٹی پڑھانا شروع کر دیتی ہیں، وہ بھی جناب گھر کے اندر آگ لگا دیتی ہیں، مائیں بھی، شوہر کی جو ساس ہوتی ہے وہ بھی گھر کے اندر آگ لگا دیتی ہیں، لیکن شوہر جو ہے وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی ہوتی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جمع حافظات للغیب، اس کے جو اسرار ہیں، اس کی جو رموز ہیں، اس کی جو پوشیدہ باتیں ہیں، اس کے جو عیب ہیں انہیں چھپانے والی ہو، ان کی حفاظت کرنے والی ہو، وہ لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، لوگوں کے سامنے ڈھنڈورے نہ پیٹتی رہے، وہ عورت جو ہے وہ خیر خواہ ہے، اس کی حافظات للغیب، رب فرماتا ہے وہ نیک عورت ہے۔ جی آج نعوذ باللہ من ذالک، کریمہ علیہ السلام رات کو اکٹھے نہائیں بھی نا میاں بیوی، صبح اٹھ کے عورتیں وہ بھی بیان کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ کریمہ علیہ السلام ان کی مثال پتہ کس سے دی ہے؟ گدھے کے ساتھ دی ہے، گدھے کے ساتھ مثال دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم چھپے ہی کیوں تھے جب تم نے یہ کام کیا تھا، چھپ کے کام کیا، صبح اٹھ کے سب کو بتا دیا۔ آقا علیہ السلام ان کی مثال گدھے والی ہے کہ گدھا بے شرمی کے ساتھ جہاں پہ کھڑا ہو کے شروع ہو جائے اسے کوئی پوچھنے روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، میں کہ انہوں نے کیا تو چھپ کے، لیکن پاگل پن کا مظاہرہ یہ کیا صبح اٹھ کے سب کو بتا دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں آپ نے اپنے شاگرد کو نصیحت فرمائی، امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضات کو انہیں نصیحت فرمائی، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب سسرال جانا وہاں تم نے نہانا بھی نہیں، سسرال جانا وہاں تم نے نہانا بھی نہیں، بتا بھائی کیوں؟ تم نہائے گا تو ان کے دل میں کیا آئے گا؟ نہیں سمجھ رہے؟ چل اشارہ ہی سمجھے، ان کے دل میں کیا آئے گا؟ بتائیں جہاں پہ ایسے احکامات دیے جائیں اسلام کے اندر، جی وہاں پہ جناب وہ جو کچھ بھی ہو وہ سارے کا سارا کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا، یہ عام کانا بات نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ تو پردہ تو نہ رہا پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم مرد ان کے لباس ہو، عورتوں کی عورتیں تمہارا لباس ہے، مطلب کیا ہے؟ تم ان کے جیسے لباس ہمارے جسم کی جو چیزیں ہیں انہیں چھپانے والا ہوتا ہے یا نہیں ایسا؟ فرمایا اس طرح کر کے مرد عورتوں کے عیب چھپانے والے ہیں، عورتیں مردوں کے عیب چھپانے والی ہیں۔
جب سارا کچھ کھول کے لوگوں کو بیان کر دینا ہے تو پھر فائدہ تمہارا بھائی. تو نہ بھائی، یہ سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. کوئی بھی بندہ اپنے اندر کی بات نہ بیان کرے، نہ عورت بیان کرے، نہ مرد بیان کرے. کسی طرح بھی لوگ بیٹھے جس کی شادی ہوتی نہیں، سارے اکٹھے ہوتے دوست ہمیں بتا بھائی، نعوذ باللہ عورتوں میں بے حیائی پھیل گئی ہے وہ، اور لڑکیاں تک بتا رہی ہوتی. بتائیں بھائی، سختی کے ساتھ منع فرمایا کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم. حافظات للغیب، میں کہ وہ غیب جو غیبی معاملات ہیں میاں بیوی کے، ان کی حفاظت کرنے والی ہو. کیونکہ عورتیں زیادہ بیان کرتی ہیں، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ شرط لگائی. حافظات للغیب، غیبی باتیں جو ہیں، پوشیدہ باتیں جو ہیں، اپنے شوہر کے جو اسرار ہیں، اگر یہ کسی بندے کو بیوی وفا نہ ملے، یعنی کہ اس کی عیب چھپانے والی نہ ہو، اس کی باتیں چھپانے والی نہ ہو، اس کی رات کی باتیں چھپانے والی، وہ بندہ ہی مارا جاتا ہے، وہ بندہ رگڑا جاتا ہے، بیچارہ نہیں بچتا وہ بھی. نہ اس کے مال کی حفاظت کر، یہاں حافظات للغیب، اس کی جو مال ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والی، اس کی بھی حفاظت کرے. آج کتنی عورتیں ہیں جناب، اٹھا کے جناب اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، باقی سب کو دے دیں گی. جب شوہر مانگے گا اسے دیں گے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. بتائیں وہ کون سی بیوی ہوئی بھائی؟ وہ وفادار تو نہیں ہوئی. رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ انتہائی سخت ہے ایسی عورت کے لیے بھائی، جو اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے، اپنے ہی شوہر کے ساتھ خیانت کر رہی ہے. کیونکہ بندے کا سب سے بڑا ہمسایہ بیوی کے لیے اس کا شوہر ہے، اس شوہر کے لیے اس کی بیوی ہے. یہ سب سے بڑے ہمسائے ہیں. ہم جب ہمسایوں کے حقوق تو یاد رکھیں، لیکن سب سے بڑا جو حق ہے، زیادہ حق رکھنے والا ہے ہمسائے کا، ہمسائیگی کا، اس کا خیال ہی نہ ہو، اس کے مال کی حفاظت ہی نہ ہو. اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا حافظات للغیب. اب اس آیت مبارکہ کا ایک معنی اور بھی بیان کیا. حافظات للغیب کا معنی میں وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو. اب للغیب سے مراد یہ ہوگا جب شوہر موجود نہ ہو، کیونکہ جب شوہر موجود ہوگا تو عورت دھیان کرے گی، اور عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے گی. جب شوہر نہ ہو، کیونکہ یہ معاملات جو نا خیانت کے، یہ عزت کے معاملے میں یہ تبھی واقع ہوتا ہے جب شوہر گھر میں نہ ہو. اس وقت اس سے یہ واقعات ہوتے ہیں، صادر ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے دور کی بات بتاتا ہوں. یعنی صحابہ کا آخری دور چل رہا ہے اور ادھر تابعین کا دور ہے. ایک تابعین ہیں بہت بڑے، وہ ان کی بیوی حاملہ تھی، وہ جہاد پہ چلے گئے. ان کا نام تھا حضرت سیدنا فروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تابعی تھے، جہاد کرنے گئے، 30 سال کے بعد واپس آئے، اور گھر مدینے میں رہتے ہیں. یہاں تو 4 منٹ نہیں نکالتی عورتیں. 30 سال بعد واپس آئے. رات کا اندھیرا تھا جب شہر میں داخل ہوئے، مدینہ منورہ میں پچھلی رات کا وقت تھا. گھر میں داخل ہوئے تو اندر سے ایک نوجوان باہر آیا. اس نے دیکھا کہ بابا اندر بڑھ رہا ہے. اس نے جا کے سیدھا پکڑ لیا اور دھکے شکے دیے. اس نے کہا چل نکل، کہاں سے آ گئے تو؟ ہمارے گھر میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ میرا گھر ہے. اس نے کہا ایک تو بغیر اجازت کے آپ اندر آ گئے اور اوپر سے یہ حرکت کر رہے ہیں، آپ گھر پر ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا، ادھر سے اندر سے نا آواز آئی مائی صاحبہ کی، وہ دوڑتی ہوئی آئی. انہوں نے کہا بیٹا یہ تیرے والد صاحب ہیں، انہی کے لیے میں نے 30 سال پورے اسی 4 دیواری میں گزارے ہیں، گھر سے باہر پاؤں گے. 30 سال پورے اس گھر کے اندر گزارے، میں نے پاؤں باہر نہیں رکھا. بتائیں بھائی، آج کل لوگ جو نا ہمسایوں کی بیویوں کو زیادہ پڑھتے ہیں اور کتے کی طرح پڑھتے ہیں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کوئی بندہ اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے، میں کہ اس کا گناہ دور کی کسی خاتون کے ساتھ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جرم ہے. آج طرح کی دلوائی جاتی ہے جناب عورتوں کو پھنسا کے، اپنے شوہر کے شوہروں سے بدزن کیا جاتا ہے، اپنی خیر خواہی جتائی جاتی ہے، میں تیرا خیر خواہ ہوں، تو میرے ساتھ نکاح کر لے، اس سے طلاق لے لے. کیا انداز ہے یار لوگوں کا. یہ حالت ہو گئی لوگوں کی آج. ان کی عورتوں کو جناب ان کے شوہروں سے بدزن کیا جاتا ہے. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی عورت کو اس کے شوہر سے بدگمان کر دے، یا کسی غلام کو اس کی آقا سے، کسی نوکر کو اس کی آقا سے بدگمان کر دے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے وہ بندہ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کا ہی نہیں ہے، وہ یعنی ہمارے ساتھ کا ہے ہی نہیں، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ بندہ قبیلے کا نہیں، فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اندازہ لگائیں آج کیا ہوتا ہے. تو برون ووٹ بنا ہوا ہے،
خیر خواہ بن کے جناب اس طرح حرکتیں کرتا ہے، ان کے درمیان جدائیاں کرواتا ہے، تو کتنا بڑا شیطان ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظات للغیب، میں وہ غیب کی حفاظت کرنے والی، مطلب کیا ہے، وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا خیال کرنے والی ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے وہ غلام وہ فرماتے ہیں، وہ مائی صاحبہ انہیں اندر لے گئی، وہ نوجوان جو ہے پچھلی رات کا وقت ہے، وہ چلا گیا مسجد نبی شریف میں، وہ نماز پڑھنے کے لیے حضرت فروخ آئے ہیں جب ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا حضور کی حدیث پڑھا رہا ہے، ایک نوجوان بیٹھا حضور کی حدیث پڑھا رہا ہے، عمر اس کی جناب 29 سال ہو گئی ہے، حدیث پڑھا رہا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے پڑھنے والے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا یار یہ بندہ کون ہے؟ اب وہ بھی 30 سال سے گئے ہوئے تھے، وہ جو پرانے تھے وہ جاننے والے، وہ بھی ظاہر بات ہے 30 سال کے بعد بندہ دیکھے تو شکلیں بھول جاتی ہیں۔ ایک بندے نے کہا کہ یار آپ نہیں جانتے ان کو؟ انہوں نے کہا یہ حضرت فروخ ہوتے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے، وہ جہاد میں چلے گئے تھے، وہاں سے واپس نہیں آئے، تو یہ ان کا بیٹا ہے، وہ اپنی بیوی وہ کہہ کے گئے تھے اسے حضور کا دین پڑھانا، تو آج وہی بیٹھا ہاں رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث پڑھا رہا ہے۔ جن کی مائیں ایسی ہو نا شوہر میں غیبت میں اپنے شوہروں کی حفاظت، اپنی شوہروں کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اپنی عزت کا دفاع کرنے والی ہوں، ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں، ذرا اپنی عزت کا خیال رکھیں، عورتیں بھی اپنی عزت کا خیال رکھیں، ہم بھی جناب کسی گھر میں منہ نہ ماریں، ہمارے لیے بھی بچنا ضروری ہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کی موجودگی میں، عدم موجودگی میں، کوئی بھی حال ہو خیال کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، آج تو یہ باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں، اور ایک بندے نے مجھے بتایا، میں حیران رہ گیا، اس نے کہا کہ ایک دو لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی پر ڈرامے میں بات کر رہی تھی، ایک کہنے لگی میری شادی سے پہلے 2-3 چکر سے میں نے اپنے شوہر کو بتایا ہے، اس نے مائنڈ نہیں کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے چلاؤ تم اپنا، میرے بھی ہیں 2-3 میں بھی چلاتا رہتا ہوں، کہتے ہیں دونوں راضی ہیں، ہم تو مسئلہ ہی کوئی، یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اب تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، اور باہر کے لوگ جو ہے نا بیچارے کافروں کے ملکوں میں جو رہتے ہیں مسلمان، وہ بھولے ایسے وہ کہتے ہیں ہم تو پاکستانی ڈرامے دیکھتے ہیں، ہم تو کوئی اور ڈرامہ دیکھتے نہیں۔ میں نے کہا جتنا کافر یہ کر رہے ہیں اتنا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، نام اسلام کا، نعوذ باللہ من ذالک، نام اسلام کا اور تعلیم کفر کی ہے، نام مومن والا اور کام بے حیائی والے، بے حیائی کی تعلیم دینے والے، اور ان سے پوچھ لیں تو ان سے بڑا باحیا بندہ کوئی نہیں۔ جیسے بتایا تھا کہ عبد الباسط نام کا ایک شاہ صاحب ہے، وہ ٹی وی میں لڑکیاں ناچ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شاہ جی آپ بھی تھوڑے سے 2-4 اسٹیپ کر لیں، وہ شاہ جی کو غیرت والے تھے، انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا کہا، تو اس نے کہا یہ کنجروں والا کام مجھ سے نہیں ہوتا، توبہ وہ سارے غصہ کر گئے، ان کی غیرت ہے، اس نے کہا اتنے مقدس کام کو کنجروں والا کام کہہ دیا، ہم نے جتنی تعلیم پائی تھی، تعلیم پا کے اس مقام تک پہنچے تھے، آپ نے اسے کنجروں والا کام کہہ دیا۔ استغفر، لڑائی پڑ گئی تھی وہاں، بہت زیادہ لڑائی، اسے پروگرام سے باہر کر دیا، بعد میں اسے کچھ پوچھے نہیں، ہاں بھی آپ بلاول کی نقل اتار لیتے ہیں یا کس کی نقل اتارتے ہیں، فارغ کر دیا اسے۔ بتائیں نا آپ، جہاں پہ بے حیائی کی ایسی تعلیم دی جا رہی ہو، بے حیائی کو بے حیائی نہیں سمجھتے، حیا کی بات کو بے حیائی سمجھتے ہیں، کیسے بغیرت ہے، غیرت کی بات کریں تو غصہ آ جاتا ہے ان کو، غیرت کی بات کریں تو ان کو غصہ آ جاتا ہے، کیسے بغیرت ہے یار، سمجھ سے بڑا بات ہے ان کی۔ تو اب یہ بے حیائی کی تعلیم باقاعدہ ٹی وی پہ ہو رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا ہماری بیویاں ہی رہیں، انسان رہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں آپ کاموں میں سینگ نہ دے کے باہر نہ اٹھا کے پھینکیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچائیں، ان سے بچائیں ان کو، ورنہ بہت بڑے بڑے جناب وہ جھاڑ پھرتے ہیں جناب، عورتوں کو مردوں سے بدزن کرنے کے لیے، مردوں کو عورتوں سے بدزن کرنے کے لیے، ہیں جی خود حاجی صاحب بن جائیں گے، لوگوں کی عورتوں کو جناب پھانس کے جناب پھر اپنے نکاح کر لیں گے، پھر ان کو جناب اس طرح کر کے بدماشیاں کریں گے، پھر بہت سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، بما حافظ اللہ، عورتیں جو ہیں وہ غیبت میں اپنی حفاظت کرنے والی ہوں اس حفاظت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ حفاظت کی توفیق دے، ہاں بما حافظ اللہ، اللہ توفیق دے حفاظت کی، ہاں حفاظت اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ اور بندہ کوئی اور بندہ حفاظت نہیں کر سکتا کسی عورت کی عزت کی، ہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، یہاں سے آگے عورتوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہیں کچھ بد مزاج ہوتی ہیں، ایک پیر تھا بیچارہ، وہ کہتا تھا وہ یا کو بھی جیم بولتا تھا، یا کو بھی جیم بولتا تھا، وہ کہتا جاسین،
وہ کوئی بھی بندہ کہتا ہے نا کوئی تھوڑا سا اکھڑ مزاج ہوتا تو کہتا جی یہ بد مجیج ہے. کیا ہے؟ بد مجیج. مزاج نہیں کہتا سکتا تھا تو بیچارہ بد مجیج کہتا تھا. تو کئی ساری عورتیں جو بد مزاج ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی احکامات بیان فرمائے. وہ ذرا دیکھیں. میں واللاتی تخافون نشوزہن، فرمایا کہ وہ عورتیں جن کی طرف سے تمہیں خوف ہو نافرمانی کا، کہ وہ عورتیں جو اس حاکمیت کو نہیں مانیں گی، اس حاکمیت کو تسلیم نہیں کریں گی، اپنے شوہر کو حاکم نہیں مانیں گی، اپنے آپ کو محکوم نہیں مانیں گی، جن کی طرف سے تمہیں خوف ہو. تو پھر 3 درجے رب نے بیان کیے. کتنے بیان کیے؟ 3 درجے بیان کیے. رب تمہارے کیونکہ 3 طرح کے مزاج ہوتے ہیں. بچوں میں بھی مزاج 3 طرح کے ہوتے ہیں، بندوں میں ہر جگہ آپ دیکھیں 3 طرح کے مزاج ہوتے ہیں. ایک بندہ وہ ہوتا ہے جسے صرف سمجھایا جائے وہ پانی پانی ہو جاتا ہے شرم سے، حیا والا بندہ. پھر نہ سمجھایا جائے یار یہ کام نہیں کرنا چاہیے آپ کو، اتنے سے وہ شرمسار ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے بھائی یہ غلط کام ہے، وہ باز آ جاتا ہے اسے. ایک یہ کام ایک بندہ. دوسرا وہ ہوتا ہے جسے جناب تھوڑا سا قطع طلب کی کرنی پڑتی ہے یا نہیں، بس ٹھیک ہے جی جاؤ مزے کرو آپ ہیں. اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو ان دونوں باتوں کو نہیں مانتا، پھر وہ کہتے ہیں بگڑا تگڑا نہ مرشد ڈنڈا ہے بھائی. ہاں اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہوتے ہیں. ایک جگہ میں نے دیکھا وہاں ڈنڈا پڑا ہوا تھا مدرسے میں، انہوں نے ڈنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا سب پھڑے جائیں گے. ڈنڈے کے اوپر لکھا ہوا تھا. میں نے کہا اگر کسی نے آپ کے ہاتھ میں دیکھ لیا تو آپ بھی پھڑے جائیں گے، ہے یا نہیں؟ آج جو حساب چل رہا ہے آپ بھی پھڑے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 درجے عورتوں کو سمجھانے کے، انہیں نصیحت کرنے کے بیان فرمائے. پہلا فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، واعظ کرو. کیا کرو؟ واعظ کرو. ہر بندہ واعظ ہے. کیا ہے؟ ہر بندہ واعظ ہے. بندہ سمجھایا خود اپنی بیوی کو. انہوں نے کہا یہ دیکھ لے جس راہ پہ تو چل رہی نا، تو کہتی ہے کہ میں بھی جس طرح تو سارا دن باہر رہتا ہے میں نے بھی باہر رہنا ہے، میں نہیں گھومنا پھرنا ہے، تو باہر رہتا ہے مجھے جانے نہیں دیتا باہر. یہ کیا طریقہ ہوا تیرا بھائی؟ میں تو کبھی کہیں نہیں کہیں زیادہ میں نے بھی جانا کہیں گھومنے پھرنے کے لیے. نہ میں نہ یہ کام نہیں. میں اگر وہ یہ کر رہی ہے کس کا کام بنتا ہے اسے سمجھائے. سمجھانے پر وہ نہیں سمجھتی تو میں وہجروہن فی المضاجع. اللہ اکبر. جو حیا والی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو ماری جاتی ہیں. رب تعالیٰ نے فرمایا اس کا بستر علیحدہ کر دے، 4 پیس اس کی علیحدہ کر دے. اسے کہ چل ٹھیک ہے تو رکھے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں رکھے، جہاں وہ رہتا ہے خود وہیں رکھے اسے. میں علیحدہ کر دے بستر اس کا. وہ ٹھیک ہے تو پرے مر. ٹھیک ہے جی نہیں مانا نا تو یہ چل ٹھیک ہے. پھر اب وہ عورت جو ہے جو اپنا یعنی کہ اپنا والدین چھوڑ کے آئی ہے، والدین کا پیار چھوڑ کے آئی ہے، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑ کے آئی ہے، والد کی شفقت چھوڑ کے آئی ہے، یعنی وہاں اس کی خدمت ہوتی تھی، لاڑ اٹھائے جاتے تھے، ناز اٹھائے جاتے تھے. اب وہ سارا کچھ چھوڑ کے یہاں آئی ہے تو یہاں آ کے شوہر کے لیے آئی، حقوق زوجیت کے لیے حاصل کرنے کے لیے یہاں آئی ہے. اگر شوہر بھی اسے چھوڑے گا تو وہ عورت کبھی برداشت نہیں کرے گی، حیا والی ہوگی. لیکن اگر مرد جو ہے نا وہ اس کے سامنے یہ ثابت کر چکا ہے کہ میں شہوت کے معاملے میں انتہائی کمزور ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر وہ اپنی حاکمیت کا حق بھی کھو چکا ہے. یہ بھی پکی بات ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ اگر شوہر جو ہے وہ یہ بتا چکا ہے، اسے ظاہر کر چکا ہے کہ میں شہوت کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں تو مجھ سے خود برداشت نہیں ہوتا، تو پھر جناب جب بھی وہ کہے گا کہ میں جناب اب قریب آنا چاہتا ہوں تو وہ کہے گی میرے یہ مطالبات ہیں پورے کر دیں. تو ٹھیک ہے پرے مر بستر اپنا لگا رکھ. بندہ جو ہے نا اپنے آپ کو شہوت سے مغلوب نہ ہونے دے. یہی وہ بات ہے جو اس کی کمزوری کو اس پر ظاہر کرتی ہے. بستر علیحدہ کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹھیک ہے تو پرے رہ، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو حقوق زوجیت چاہتی ہے نا عورت ہیں. تو مرد جو اگر وہی مغلوب ہو چکا ہو، عورت غالب آ چکی ہو، تو پھر عورت اپنے مطابق بنوائے گی. پھر اسے ناراض ہونے کا فائدہ بالکل نہیں ہے. ناراض نہ ہو، پھر اپنی حکومت کا حق بھی نہ جتلائے کہ میں حاکم ہوں جناب. نہ پھر یہ نہ چاہے، اسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر سب سے پہلے اس بندے کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرے. 4 دن رکھے اس کا بستر علیحدہ، اس کا ٹھیک ادھر رہو، مجھے کوئی ضرورت نہیں تیری، میں رہ سکتا ہوں. ہاں پیچھے جو 29 سال میں رہا ہوں، اتنا بڑا ہو گیا ہوں تو آج بھی رہ سکتا ہوں، کون سا مسئلہ ہے سر. لیکن جب حضرت صاحب خود ہی کمزور واقع ہوتا ہوں تو پھر تو بھائی اپنی یہ جو بندہ شہوت سے مغلوب ہونا وہ حکومت نہیں کر سکتا. یہ پکی بات ہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بستر اس کا علیحدہ کرنے کا مطلب ہی یہی ہے، اسے مجبور کرے. بھائی ماننی میری بات تو آ جاتے، نہیں تو پھر رہنے دے، بستر علیحدہ رکھ اپنا. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، انہیں مارو. یہاں تو قانون بن چکا ہے جو مارے گا بندے کو 6 مہینے قید ہے، جیل جائے گا. سب سے پہلا واقعہ ہمارے بہاڑی میں ہوا ہے.
ایک بندے نے 2 لتھے کیا مار دیے، اسے اٹھا کے جیل ڈال دیا، عورت نے فون کر کے مجھے بڑا ظلم ضرور ہوا ہے. ایک بندہ بتا رہا تھا، کہتا نہیں امریکہ میں یہی ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک دم ان کی پولیس جو ہے نا گاڑیوں پہ گھوم بھاگ رہے ہوں گے، پورا شہر بند کر دیں گے، بند کر دو، واقعہ ہو گیا ہے، گھٹنا ہو گئی ہے. کہتے ہیں بعد میں پتہ چلے گا ایک کالے نے اپنی بیوی کو 2 تھپڑ مار دیے تھے، اسے اٹھا کے جیل میں لے جائیں گے، بعد میں کہتے ہیں چل سارے ڈرائیور چھوڑ دو. کیا ہے جن سے ملک تباہ کر دیے، وہاں پہ انہیں کچھ نظر نہیں آیا. ایک کالا کالی کو مار دے تو نہ آدھا شہر پورا شہر بند کر دیتے ہیں. عجیب دماغ لوگ ہیں. اور ہمارے ہاں بھی تو قانون بن گیا وہ، ہاں جی بیوی کو کوئی نہ مارے. میں ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ہمارا وہ جو لڑکا تھا طاہر پکڑا گیا تھا وہ وہاں میں گیا نا، جب ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، تو آپ حیران ہوں گے. تو اس کے شوہر نے اسے تھپڑ مارا تھا. اس نے کہا کہ تو انتہائی ظالم ہے، بھیڑیا ہے، بگیاڑ ہے، پرلے درجے کا کتا ہے، تو مجھے پڑ گیا مارا ہے، تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے. وہ گئی پولیس والوں کے ساتھ پاس داد لینے کے لیے. ہاں جی وہ خود کہہ رہی تھی پولیس والے، جو اس نے کہا 3-4 بندوں نے تو داد دی ہے مجھے، آپ کے پولیس والوں نے امداد کی ہے میری بہت زیادہ، ہیں شفقت کا ہاتھ رکھا مجھ پر. اب تو مجھے میرا معاملہ حل کر دو. بتائیں یہ حال ہے. اب وہ گئی تھی داد لینے، تو کہتے ہیں نا میں گیا تھا میں گیا سی عشق و داد لینے، انہوں نے میری درائی لوٹ لی. وہی حساب ہوا. اپنے شوہر کا ایک تھپڑ برداشت نہیں ہے، اور ان کا جناب یہ سارا کچھ برداشت ہے. یہ حال ہو گیا ہمارے ہاں. اور کہتے کیا ہے، مدرسے میں بڑی بدکاری ہوتی ہے. میں نے کہا یہ کس نے کہا؟ میں نے کہا تم بھی، ہم بھی اپنے لچے نکالتے ہیں، تم بھی نکالو. تمہارے لچے وہ زیادہ ہوں گے ہمارے لچوں سے. ہمارے ہاں جو بندے گندے پائے جاتے ہیں تمہارے گندوں سے کم ہیں، تمہارے زیادہ ہیں. تمہارے ہاں کو نیک بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، ہمارے ہاں گندا بندہ ڈھونڈنا پڑتا ہے. مدارس میں اکثریت نیکوں کی ہے، اکثریت نیکوں کی ہے مدارس میں الحمدللہ. ہمارے پاکستان میں پوری دنیا کے اندر جو علماء متقی پرہیزگار ہے، پوری دنیا میں ایسا تو بندہ ہے نہیں. میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، ہر معاملے کے اندر. اور ان کے اندر تو ہر طرح کی کرپشن ہے، مالی کرپشن، جنسی کرپشن، کسی طرح کی کرپشن چھوڑی نہیں انہوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَضْرِبُوهُمْ، انہیں مارو. کیا کرو؟ یہ 2 باتوں سے نہ سمجھو. تیسری بات یہی ہے وَضْرِبُوهُمْ، انہیں مارو تم. اب وہ مارنا کیا ہے، اس کی تفصیل کریم آپ کے سامنے مسلم شریف میں بیان فرمائیے. میں ایسا مارنا نہ ہو کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے. اندازہ لگائیں یار، اسے تعدیب بھی کی جا رہی ہے، اسے مارنا بھی ہے، لیکن ساتھ اسلام خیر خواہی کیا دے رہا ہے، میں کہ اسے نشان بھی نہ پڑنے پائے جسم پر. حضور نے فرمایا کہ بچوں کو مارو، لیکن ایاک والعصا، ڈنڈے سے بچو، اثر کے ساتھ نہیں مارنا. ہاں کئی ہوتے ہیں جن کا مزاج ہوتا ہے وہ ڈنڈے بھی انہیں کوئی اثر نہیں کرتے، جب لگ رہے ہوں تو اس وقت ٹان کریں گے، مارے گئے ہم ہیں، جب چھوڑیں گے نیچے پہنچیں گے تو حضرت تک ہنس رہے ہوں گے. وہاں بھی جب پچھلے کو اطلاع ملتی ہے اسے بھی دکھ ہوتا ہے، یار کم کیوں مارا میں نے، ذرا زور کے ساتھ لگا دیتا. آپ کو تو چمڑا ہی ماشاءاللہ بڑا موٹا ہے، ہاتھی والا چمڑا ہے، آپ کو تو حیا نہیں آتی. کیا کرے بندہ پھر بتائیں. تو یہ شیخ ساجد رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ تھا، بادشاہ، یہاں تو بھائی چپڑے قسم کے بندے جو ہے نا وہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ بیٹے کو مار پڑے گی. بادشاہ تھا، اس نے جناب تختی جو ہوتی ہے نا پہلے بچوں کو دے دیتے، ہم تو وہی لکھتے رہے ہیں، یہ نہیں تختی کی مٹھ ہوتی جسے پکڑ دیتے، اس کے اوپر لکھا تھا بادشاہ نے سونے کے پانی کے ساتھ، سونے کے تار کے ساتھ لکھا، اس نے گدائی کروا کے اس نے لکھا باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے. باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے. یہ استاد سگے باپ نے، وہ بھی بادشاہ تھا، اس نے لکھ کے دیا. اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ کیسے باپ ہوتے تھے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ استاد جو ہے نا اس کی مار، اس کی تکلیف وقتی ہوتی ہے، لیکن اس مار کے ذریعے جو آپ کو ادب آئے گا وہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے. سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ، سلطان محمد فاتح ثانی جس نے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، جس کے بارے میں حضور نے خوشخبری سنائی تھی، فرمایا کہ وہ گروہ جنت کے اندر جائے گا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا. آپ کے والد ہیں سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ کے، وہ بڑے فکر مند تھے. جو بھی عالم جاتا پڑھانے کے لیے سلطان محمد فاتح ثانی کو، وہ ان کو سینگوں پہ اٹھا لیتے. سلطان محمد فاتح ثانی بیٹھے تھے، جو بھی آتا مولوی کو آگے لگا دیتے، جو بھی آتا اسے آگے لگا دیتے. شیخ شمس الدین رحمہ اللہ، آقا شمس الدین ان کو آقا کہتے تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی. ان کے والد نے کہا یار میں چاہتا ہوں میرا بیٹا اس قابل بنے کہ یہ قسطنطنیہ کو فتح کرے.
اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں سنتا، تو آپ جائیں وہاں۔ انہوں نے کیا کیا، جب جانے لگے نا راستے میں جنگل آیا، وہاں سے ڈنڈا توڑ لیا، ڈنڈا ساتھ رکھ لیا اپنے سامان میں لے کے وہاں گئے، جا کے کہا اوے بچے مجھے تیرے ابے نے بھیجا ہے تجھے سیدھا کرنے کے لیے۔ آگے سے وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، تھوڑا سا ہنسا، کہنے لگا تاجی بہت آئے، سارے روانہ ہو گئے۔ اس نے جب ایسی بات کی، اسی بات پہ شیخ شمس الدین رحمۃ اللہ ڈنڈے کے ساتھ وہ ہمارا انہوں نے کہا استاد جی جتنے جن تھے نا سارے نکل گئے ہیں، اب مہربانی کریں پڑھائیں مجھے۔ وہ پڑھنے لگے جی شیخ شمس الدین سے رحمہ اللہ سے، پڑھ کے عالم بن گئے پورے بادشاہ پر۔ جب مسند پر بیٹھے تو اس وقت جو ہے وہ گئے جناب پھر کوسٹن دنیا کو فتح کرنے کے لیے، کوسٹن دنیا فتح کرنے کے لیے گئے۔ شیخ شمس الدین رحمہ اللہ جو ہے آپ اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے ان کے پاس، انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں، پھر انہوں نے کہا جائیں آپ لڑیں، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ ہاں جی وہ گئے جا کے لڑ رہے ہیں، فتح ہی نہیں ہو رہی، پھر آئے، انہوں نے کہا تھوڑی مہربانی، انہوں نے کہا میں نے کہا ہے نا جائیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت فتح عطا فرمائی، کوسٹن دنیا فتح ہو گیا، جس کی خوشخبری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ مبارکہ میں آج سے اتنے 100 سال پہلے عطا فرمائی تھی کہ گروہ لڑے گا کوسٹن دنیا کو فتح کرے گا، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے گروہ کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو وہ سلطان محمد فاتح ثانی رحمہ اللہ، میں نے کہا بادشاہ بھی بغیر ڈنڈے کے نہیں بنے، اس مقام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر کا بہت بڑا عالم، جن کی عبداللہ بن عباس کی وفات کے وقت علماء نے متفقہ طور پہ کہا تھا کہ یہ عبداللہ بن عباس کا جانشین کوئی ہے پوری دنیا میں تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضرت آپ خود فرماتے ہیں میں پڑھنے سے بھاگ جاتا تھا، میں کیا کہتا تھا بھاگ جاتا تھا۔ میرے استاد نے ایک درخت کی موٹی تھی بہت بڑی، اس کے ساتھ زنجیر باندھ کے مجھے باندھ دیتے تھے، میں وہی پڑھ رہتا تھا، کہتے باندھ کے مجھے پڑھاتے تھے۔ خدا کے بندے یہ باندھ کے پڑھانا یہ شفقت ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ آج لبرل مافیا پھرتا ہے نا، یہ جناب بھاگ کے مدرسے میں بچے کو باندھا ہوا تھا، اتنا ظلم و ستم ہو گیا۔ میں نے کہا اس کے ابے کو جو تم نے جیل میں باندھا ہوا ہے اس کا بھی حساب ہے۔ بیوی بدتمیزی کرے اپنے شوہر کے ساتھ، وہ تو تھپڑ مار دے، اسے 6 مہینے قید ہے، وہی عورت تمہارے ہاتھ چڑھ جائے، تم اسے جیل میں ڈال دو، وہاں پڑی رہے تو پھر ٹھیک ہے، یعنی تمہاری نافرمانی نہ ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے جسے ہاتھ منایا اس کی نافرمانی ہوتی رہے، ہم کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بچہ جو ہے اپنے والد کا نافرمان ہو، اپنے استاد کے ساتھ بدتمیزی کرے، استاد تھپڑ نہیں مار سکتا، وہی بچہ باہر ہے 2000 روپے کا چلان تم کر دیتے ہو، 2000 روپے کما کے کہاں سے لائے گا بھائی؟ اسے اٹھا کے تم جیل میں ڈال دیتے ہو۔ یا دودھ پیتے بچے کو بھی انہوں نے عدالت میں بلایا، روتا وہ بچے کے منہ میں ہٹر تھا، عدالت میں گیا، وہ کیا کہتے ہیں اس نے پستول تانا تھا کسی پر گولی مارنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ بھی پاگل تھے جو اس کا کچھ FIR درج کرنے والے تھے، اسے عدالت میں بلانے والے بھی بیوقوف تھے، کون تھے لوگ یہ؟ ہاں جی بچے کو نہیں مارنا، استاد نہ مارے، یہ جیسے بات مرضی مارتے رہیں، عورت کو شوہر نہ مارے، جسے رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اور یہ جیسے مرضی اس کے ساتھ کرتے رہیں۔ عدالتوں میں عورتیں پڑی ہوئی، کورٹوں میں، یہ جیلوں کے اندر عورتیں پڑی ہوئی ہیں، صحیح بات ہے، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی جیلوں کے اندر ہے، کیا گناہ ہے یار ہم کو بتا؟ عورتیں جیلوں میں پڑی ہوئی، اتنے عرصہ ہو گئے جیلوں میں پڑی ہوئی، بغیر گناہ کے جیلوں میں پڑی ہوئی۔ شوہر نہ مارے، جسے رب نے حاکم بنایا نا وہ نہیں، اس کی حکومتوں کو چیلنج کرے تو اسے کوئی نہ مارے، ان کی حکومت کو چیلنج کرے تو پھر سارا کچھ ہے، نہیں قیامت تو آنی ہے نا، پھر حساب دینا پڑے گا تمہیں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ، اگر وہ اطاعت کرنے لگیں، بات مان جائیں تو پھر تم بار بار انہیں تانے نہ دو، پھر الزام تراشی نہ کرو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی اور راہ نہ ڈھونڈو، پھر تانا بازی نہ کرو، تم انہیں تنگ نہ کرو، پھر الزام تراشی نہ کرو، بات پچھلی بھلا دو تم، بس اس نے بھی معذرت کر لی ہے، چھوڑ دو تم بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، یہ بات دیکھیں جی، ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، عورتوں کو مارنے کی اجازت دینے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا بھی ہے بہت بلند بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آقا اسلام کے صحابی تھے حضرت ابو مسعود، ایک عبداللہ بن مسعود ہیں، ابن مسعود ہیں، ایک ابو مسعود ہیں۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اپنے غلام کو مار رہے تھے، وہ چیخ چلا رہا تھا، آقا اسلام نے پیچھے فرمایا یا ابا مسعود اقدارو علیکا من کا علیہ، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تجھے جو اس پر قدرت ہے نا، اس سے زیادہ قدرت تیرے رب کو تجھ پر ہے۔ فرمایا کہ اسے مارتے ہوئے یہ ذہن میں رکھ کہ یہ تیرے زیر دست ہے،
تو بھی کسی کے زیر دست ہے، تجھ پر بھی کچھ زبردست ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سوچ سکتے ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا سامنے کیا فرمایا؟ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حاکم بنایا ہے، تو اسے مار رہا ہے، تیری حکومت جو ہے وہ تو عارضی ہے، تیری حکومت ختم ہو جائے گی، سب سے بڑی حکومت رب تبارک و تعالیٰ کی، وہی پاورفل ہے، تو اسی کے زیر دست ہے، تو خیال کر کہیں یہ نہ ہو کہ تو پکڑ میں ہی آ جائے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی عورت کو مارنے کی اس کی نافرمانی پر، ساتھ ہی رب تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی ذہن میں رکھنا اسے مارتے ہوئے کہیں حد سے نہ بڑھ جانا، ظلم و ستم کا شکار نہ ہونا، ان اللہ کان علی کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ ہاں اقدر علیک من کا علیہ، میں وہ تجھ پر تجھ سے بھی زیادہ قادر ہے، جو تجھے قدرت ہے اس پر، جو تجھے اس پر پکڑا ہے حاصل ہے نا، اس سے زیادہ پکڑ تیرے رب کو حاصل ہے۔ خیال کرنا ان اللہ کان علی کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق